اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون صدق اللہ العظیم۔ اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ اگرچہ ہم نے کر لیا تھا، لیکن ایک تو کچھ اس کے ضمن میں عرض کرنا ہے، دوسرے ابھی میں نے نماز میں جب ان آیات کا ترجمہ جب تلاوت سنی ہے تو مجھے احساس ہوا کہ دو جگہ میں کچھ ترجمہ چھوڑ گیا۔ سب سے پہلی آیت تھی آج یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ میں نے اس پر تو زور دیا کہ اے نبی جو بھی کچھ آپ پر نازل ہوا ہے آپ کے رب کی طرف سے اسے پہنچا دیجیے۔ تو یہ بلا کم و کاست آپ نے پہنچایا ہے، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ لیکن آیت کے اگلے ٹکڑے کا ترجمہ نہیں ہوا اور وہ بہت اہم ہے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو پھر یہ رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا، یہ کوتاہی شمار ہوگی۔ اس لیے کہ یہ بڑی نازک ذمہ داری ہوتی ہے۔ اللہ نے ایک بندے کو منتخب کیا ہے، چنا ہے، نوع انسانی کے لیے پیغام اس کے ذریعے سے جانا ہے۔ اب اس پیغام میں مرکزی حیثیت، کروشل حیثیت اس بندے کی ہے، اس رسول کی، اس نبی کی۔ پیغام اس کے پاس آ رہا ہے اور اس کے ذریعے اسے آگے جانا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ اس کی طرف سے کوئی کمی بیشی ہو جائے تو دوسروں کے محاسبے سے قبل اس کا محاسبہ ہو جائے گا۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ جہاں شراب کی حرمت کا حکم آیا ہے اس میں سے بھی بعض حصہ جو ہے اس آیت کا وہ ترجمہ ہونے سے رہ گیا۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، یہاں تک تو میں نے ترجمہ کیا۔ یہ شیطان ہے جو چاہتا ہے کہ اے مسلمانوں تمہارے مابین اس شراب اور جوئے کی وجہ سے دشمنی اور بغض پیدا کر دے۔ لیکن اگلا حصہ رہ گیا وَیَصُدَّکُمْ عَن ذِکْرِ اللَّہ، اور وہ تمہیں روکنا چاہتا ہے اللہ کے ذکر سے۔ یہ دونوں کام ایسے ہیں جو اللہ سے غافل کر دینے والے ہیں۔ شراب تو ظاہر بات ہے، نشے کی کیفیت ہے، تو اس میں تو آدمی کو اپنا ہوش نہیں رہتا، تو اللہ کو یاد کرنے کا کہاں خیال رہے گا۔ پھر یہ کہ نماز سے بھی روک دیا گیا تھا، اور اس کے علاوہ بھی یہ کہ ان کاموں میں لگ کر انسان اتنا مشغول ہو جاتا ہے کہ چاہے بے ہوش اور مدہوش نہ ہو، لیکن یہ کہ اور چیزوں کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ جوئے میں بھی لگتے ہیں تو بس لگے رہتے ہیں ہر وقت۔ جیسے تاش ہے، آپ کھیل رہے ہیں، اگرچہ وہ کوئی حرام شے نہیں ہے، مکروہ شے ہے، لیکن اس میں آدمی لگا ہوا ہے تو پھر نماز رہ جاتی ہے، جماعت چھوٹ جاتی ہے، ابھی یہ بازی اور لگا لیں، ابھی یہ بازی لگ رہی ہے۔ اسی طریقے سے شطرنج ہے، ان چیزوں کے اندر بھی مشغول ہو کر جو ہے یصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ، اور نماز سے بھی تمہیں روکنا چاہتا ہے شیطان ان چیزوں کے ذریعے سے۔ فہل انتم منتہون، تو اب تم باز آتے ہو یا نہیں۔ باقی یہ جو آیہ مبارکہ 105ویں یہ بہت اہم ہے۔ اس سے بظاہر یہ متبادل ہوتا ہے کہ ایک شخص جب خود ٹھیک اپنا عمل درست ہے تو دوسرا چاہے کتنا ہی غلط ہو، خراب ہو، پھر اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ لیکن اس کا اگر یہ نتیجہ نکلے کہ دوسروں کو دعوت دینا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری بھی نہیں ہے، تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اور یہ معاملہ ایسا تھا کیونکہ انسان مشقت سے، مشکل سے، تکلیف سے تو گھبراتا ہے، بھاگتا ہے۔ تو یہ دور صحابہ ہی کے اندر ایسا ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ دیا باقاعدہ کہ لوگوں میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اس آیت کا بہت غلط مطلب دے رہے ہو، کہ انسان پر گویا کہ دوسروں کے بارے میں کوئی ذمہ داری ہے ہی نہیں، بس صرف اپنا عمل۔ علیکم انفسکم، یہ صحیح ہے، تم پر اصل ذمہ داری تمہاری ہے، یہ شک ہے، یہ صحیح ہے بلا شک و شبہ۔ لیکن یہ کہ دوسروں کو دعوت دینا تو تمہارے ذمہ ہے، نیکی کا حکم دینا تو تمہارے ذمہ ہے، بدی سے روکنا تو تمہارے ذمہ ہے۔ اگر تم یہ نہیں کر رہے تو گویا کہ تم خود اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہے، اس پر تو پکڑے جاؤ گے نا۔ ہاں تم اپنی سی کوشش کر لو، اسے دعوت دو، اسے سمجھاؤ، اس کو راہ راست پر لانے کی کوشش کر لو، جو کچھ کر سکتے ہو کر گزرو۔ پھر بھی اگر وہ اپنے غلط راستے پر چلتا ہے تو پھر تمہارے اوپر ذمہ داری نہیں ہوگی۔ وہاں پھر وہ آیت آ جائے گی وما علی رسولنا الا البلاغ، سوائے بلاغ کے پہنچانے کا حق ادا کرنا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ بس ایک تقریر کی وما علینا الا البلاغ، گویا کہ ہم نے پہنچا دیا۔ حضور 13 برس ایک بستی کے اندر، مکے کے اندر جو ہے مسلسل پہنچا رہے ہیں، مسلسل پہنچا رہے ہیں، مسلسل پہنچا رہے ہیں۔ یہ تو نہیں کہ بس ایک بات کہا اور لوگوں نے رد کر دیا تو بس آپ بددل ہو کر گھر بیٹھ گئے، نہیں۔ تو یہ کام جو ہے اس سے یہ نہیں نکالنا چاہیے، اس لیے کہ دعوت الی الخیر
اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، وہ جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 میں آئی تھے الفاظ، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہ تینوں چیزیں تو لازم ہیں، وہی لوگ فلاح پائیں گے جو ان تینوں چیزوں کو پورا کرنے والے ہوں۔ اب آگے چلیے، یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوی عدل منکم، اہل ایمان تمہارے مابین گواہی جو ہے جب تم میں سے کسی کا موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو دو شخص کے جو تمہارے مابین معتبر ہوں، معتمد علیہ ہوں، ان کو گواہ بنانا چاہیے وصیت پر۔ او آخران من غیرکم، یا تمہارے علاوہ اور وہ لوگوں میں سے دو گواہ ہوں، ان انتم ضربتم فی الارض، اگر تم کہیں سفر پر گئے ہوئے ہو زمین میں، فاصابتکم المصیبۃ الموت، اور وہاں تم پر موت جو ہے وہ آن حملہ آور ہو اور تمہارے اوپر موت واقع آ جائے، یعنی اس وقت کیا کریں گے؟ اپنے لوگوں میں تو نہیں ملیں گے، کہاں ہیں اپنے جان پہچان کے لوگ، معتمد لوگ تو نہیں ہیں۔ اب وہاں پر جو لوگ بھی ہیں ان میں سے دو کو تم گواہ بنا لو۔ تحبسونہما من بعد الصلاۃ، پھر جب ان گواہوں کی گواہی کا وقت آئے تو انہیں تم کھڑا کرو نماز کے بعد۔ یہ مسجد میں کام ہونا چاہیے نماز کے بعد کہ بھائی یہ معاملہ ہے اور یہ فلاں شخص فوت ہو گئے تھے، ان کی وصیت کا معاملہ ہے اور یہ دو گواہ ہیں جو اپنی گواہی پیش کرنا چاہتے ہیں، سب لوگ سنیں۔ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ، پھر انہیں چاہیے کہ وہ اللہ کی قسم کھائیں، حلفیہ بیان دیں گے کہ ہم جو بھی وصیت کے بارے میں ہمارے پاس جو شہادت ہے وہ صحیح صحیح پیش کریں گے۔ تب تم، اگر تمہیں کوئی شک ہو تو انہیں مجبور کرو گے کہ پہلے تم حلف اٹھاؤ، قسم کھاؤ، پھر بیان دو۔ لا نشتری بہ ثمنا قلیلا ولو کان ذا قربی، کہ وہ اس کی قسم کھائیں گے کہ ہم اس وصیت کی کوئی قیمت وصول نہیں کریں گے، یعنی کوئی اس میں اونچ نیچ نہیں کریں گے، خواہ کوئی قرابت دار ہو۔ ولا نکتم شہادت اللہ، اور ہم اللہ کی طرف سے جو ہمارے پاس امانت ہے یہ گواہی، اس کو چھپائیں گے نہیں۔ انا اذا لمن الآثمین، اگر ایسا کریں گے تو پھر ہم گناہ گار ہو جائیں گے۔ فإن عُثِرَ علی انہما استحقا اثما، پھر اگر یہ گمان ہو، یہ اندیشہ ہو یا یہ الزام دوسرے لوگ لگا دیں کہ انہوں نے تو گناہ کمایا ہے، انہوں نے شہادت کے اندر تبدیلی کر دی ہے، ترغیب کر دی ہے، جھوٹ بولا ہے اور بدل دیا ہے، فآخران یقومان مقامہما، پھر تو دو اور افراد ہوں جو کھڑے ہوں ان کی جگہ پر، من الذین استحق علیہم الاولیان، جن کی حق تلفی کی تھی مبینہ طور پر ان دو پہلوں نے، ان میں سے دو افراد کھڑے ہوں، فیقسمان باللہ، اور پھر وہ قسم کھائیں اللہ کی اور وہ حلف اٹھائیں، لشہادتنا احق من شہادتہما، ہم دونوں کی گواہی جو ہے زیادہ صحیح ہے ان دونوں کی گواہی سے، وما استطعنا، اور ہم نے ہرگز کو زیادتی نہیں کی ہے، انا اذا لمن الظالمین، اگر ہم ایسا کریں تو پھر ہم ظالم ہوں گے۔ یہ شکل ہم نے اس لیے طے کر دی، ذالک ادنیٰ ان یاتوا بالشہادۃ علی وجہہا، یہ ہم نے معاملہ اس لیے کر دیا تاکہ لوگ گواہی کو اس کی صحیح صورت میں پیش کیا کریں، اور یخافوا، ورنہ انہیں یہ اندیشہ رہے، ان ترد ایمان بعد ایمانہم، کہ ان کی قسموں کو دوسری قسمیں رد نہیں کر سکتی۔ یہ نہیں کہ حلفیہ بیان تم نے دے دیا ہے تو بس اب وہ جو ہے وہ گویا کہ پتھر میں لکیر ہے، نہیں، اس کا حلف کا مقابلے میں حلف آ سکتا ہے، اور یہ ہم سورہ نور میں بھی دیکھیں گے کہ اگر کسی شوہر نے تہمت لگائی ہو یا الزام لگایا اپنی بیوی کے اوپر زنا کا، تو اس میں بھی شکل یہی ہے کہ قسم کا بدلہ پھر قسم ہو سکتا ہے، وہ بعد میں بھی آ جائے گا۔ واتقوا اللہ واسمعوا، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور تمام ان احکام کو توجہ سے سنو۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ ایسے فاسقوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔ اب یہ آخری دو رکوع جو ہیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے، گویا کہ آخری اتمام حجت کیا جا رہا ہے نصارہ پر۔ یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن کہ اللہ جمع کرے گا تمام رسولوں کو، یعنی قیامت کے دن، فیقول، تو کہے گا، ماذا اجبتم، آپ لوگوں کو کیا جواب دیا آپ کی قوموں نے؟ قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب، وہ سب کہہ دیں گے جیسے صحابہ کرام کہا کرتے تھے، حضور جب بھی کوئی سوال کرتے تھے تو اب فوراً کہتے تھے اللہ و رسولہ عالم، اپنی لیاقت نہیں بھگاڑتے تھے کہ ہم ذرا ظاہر کریں کہ ہم بھی سمجھتے ہیں بات کو، بلکہ ادب کا پہلو رکھتے تھے، تو وہ بھی وہاں کہیں گے اے اللہ ہمیں کچھ علم نہیں، اور تو سارے غیبوں کا جاننے والا، تجھے معلوم ہے کس قوم نے کس کے ساتھ کیا کیا، بنی اسرائیل نے موسیٰ کے ساتھ کیا کیا، اور یہودیوں نے عیسیٰ کے ساتھ کیا کیا، اور مکے کے لوگوں نے محمد کے ساتھ کیا کیا صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم، اور جب وہ خاص طور پر پرٹیکولر پرسن پی کال ہو گئی حضرت عیسیٰ کو،
اور جب کہے گا اللہ ہے عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، ذرا یاد کرو میری نعمتیں، میرے احسانات جو تجھ پر ہوئی اور تیری والدہ پر ہوئی مریم پر، اذ ایدتک بروح القدس، یاد کرو جب کہ میں نے تمہاری مدد کی روح القدس سے، پاک روح سے، جبرائیل کے ذریعے، تکلم الناس فی المہد وکہلا، تم بات کرتے تھے لوگوں سے گود میں سے بھی اور پھر بڑے ہو کر بھی، پوری عمر کو بھی پہنچ کر بھی۔ یہ پوری عمر کو پہنچنا جو ہے یہ لفظ پہلے سورہ آل عمران میں بھی آ چکا ہے، یہاں بھی آ گیا ہے، اور یہ دلیل ہے اس کی کہ حضرت عیسیٰ دوبارہ دنیا میں آئیں گے، اس لیے کہ 33 برس کی عمر میں جو اٹھا لیے گئے تو ظاہر بات ہے کہ وہ جو ہے کہولت کی عمر نہیں ہے۔ 40 برس کی عمر تک تو صرف شاب کہلاتا ہے انسان، جوان، اس کے بعد کہولت ہوتی ہے۔ 50-60 سے کم کے انسان کے اوپر جو ہے کہولت کا اطلاق نہیں ہے۔ تو بچے کی حیثیت سے جب پنجوڑوں میں تھے یا ماں کی گود میں تھے تب بھی بات کی تھی، اور پھر یہ کہ جب آپ پوری عمر کے تھے کہولت کے دور میں تھے اس وقت بھی بات کی تھی۔ وہ دور آپ پر ابھی آنا ہے جب دوبارہ آپ آئیں گے۔ اس علمتک الکتاب والحکمت والتوراۃ والانجیل، یہ الفاظ اسی ترتیب سے سورہ آل عمران میں آئے تھے، اور یاد کرو عیسیٰ جب کہ میں نے تمہیں سکھائی کتاب بھی اور حکمت بھی اور تورات بھی اور انجیل بھی۔ یہ کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل جو ہے اس میں مطلب کیا ہے؟ کتاب یعنی تورات اور حکمت یعنی انجیل۔ بھائی تخلق من طین کہیۃ الطیر، اور یاد کرو جب کہ تم بناتے تھے گارے سے پرندے کی ایک شکل باذنی، میرے حکم سے، فتنفخ فیہا، پھر تم اس میں پھونک مارتے تھے، فتکون طیرا باذنی، پھر وہ ہو جاتا تھا اڑتا ہوا پرندہ میرے حکم سے، وتبرئ الاکمہ والابرص باذنی، اور تم اچھا کر دیتے تھے مادر ذات اندھے کو بھی اور کوڑھے کو بھی میرے حکم سے، واستخرج الموتى باذنی، اور جب تم نکال کھڑا کرتے تھے زندہ کر کے مردوں کو، اور یہ بھی میرے حکم سے، وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ، اور یہ کہ جب میں نے روکے رکھا بنی اسرائیل کو، تھامے رکھا تم سے، یعنی تم پر حملہ آور نہ ہونے دیا جبکہ آپ ان کے پاس آئے تھے بالبینات، واضح نشانیاں لے کر، فقال الذین کفروا منہم، تو ان میں سے جنہوں نے کفر کیا ہے انہوں نے کہا ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي، اور یاد کرو جب کہ میں نے وحی کر دی تھی، وحی کے ذریعے سے، الہام کے ذریعے سے تمہارے حواریون کے دل میں یہ بات ڈال دی تھی کہ ایمان لاؤ مجھ پر اور میرے رسول پر۔ قالوا آمنا، تو انہوں نے کہا تھا ہم ایمان لائے، واشہد باننا مسلمون، اور انہوں نے کہا تھا کہ عیسیٰ اب آپ گواہی دیجیے گا کہ ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اس قال الحواریون یا عیسیٰ ابن مریم، اور یاد کرو جب کہ حواریین نے کہا تھا اے عیسیٰ ابن مریم، هل یستطیع ربک، کیا آپ کے رب کو یہ استطاعت اور طاقت اور قدرت حاصل ہے ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، کہ ہم پر ابھی آسمان سے ایک خوان جو ہے، دسترخوان کھانوں کا بھرا ہوا وہ اتر آئے۔ قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، حضرت عیسیٰ نے کہا اللہ سے ڈرو، ایسے خرق عادت مطالبے نہیں کیا کرتے، ایسے معجزے جو ہیں وہ اس طرح مطالبے کر کر کے نہیں دیکھا کرتے، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ قالوا نريد ان ناكل منها، انہوں نے اصرار کیا، سواد والا اصرار، انہوں نے اصرار کیا کہ ہم چاہتے ہیں، ہماری خواہش ہے اس میں سے کھائیں، جنت کا کھانا آئے اور وہ جو ہے کھانے نعمت آئے آسمان سے تو ہم اس میں سے کھائیں۔ وتطمئن قلوبنا، اور ہمارے دل بالکل ٹھک جائیں، یعنی جیسے حضرت ابراہیم نے کہا تھا رب ارنی کیف تحیی الموتى قال اولم تؤمن قال بلی ولکن لیطمئن قلبی، اے اللہ مجھے دکھا تو مردہ کو زندہ کیسے کرے گا۔ اللہ نے پوچھا کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ عرض کیا ایمان تو رکھتا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں دل اور ٹھک جائے، مضبوط یقین ہو جائے۔ تو یہی انہوں نے کہا وتطمئن قلوبنا ونعلم، اور ہم پوری طرح معلوم ہو جائے ان قد صدقتنا، کہ جو کچھ آپ نے ہم سے کہا تھا وہ بالکل سچ کہا تھا، آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ ونکون علیہا من الشاہدین، اور پھر ہم اس پر شہادت دینے والے بن جائیں پوری قوت اور یقین کے ساتھ۔ قال عیسیٰ ابن مریم، کہا حضرت عیسیٰ ابن مریم نے اللہ سے دعا کرتے ہوئے اللہم، اے رب ہمارے، انزل علینا ربنا، اے رب ہمارے، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، نازل فرما دے ہم پر ایک خوان بھرا ہوا کھانے سے آسمان سے، تکون لنا عیدا، وہ ہمارے لیے عید کا ایک معاملہ بن جائے گا، خوشی کا موقع ہوگا اور اس کی طرف عید منائیں گے، لأولنا وآخرنا، ہمارے پہلوں کے لیے بھی پچھلوں کے لیے بھی، وآیۃ منک، غالباً یہ فیسٹ جو ہوتی ہے ان کی عیسائیوں کا ایک جو تہوار ہوتا ہے وہ اسی کی یاد میں ہوتا ہے، وآیۃ منک، اور یہ تیری جانب سے نشانی ہو جائے گی، معجزہ ہو جائے گا،
وارزقنا وانت خیر الرازقین، اور ہمیں رزق عطا فرما، اور یقیناً تو ہی بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے۔ قال اللہ، اب اللہ نے فرمایا انی منزلها علیکم، دیکھو میں نازل کر دوں گا وہ تم پر، نازل کرنے والا ہوں۔ فمن یکفر بعد، لیکن ایسی خرق عادت نشانی دیکھنے کے بعد بھی تم میں سے جو کوئی بھی، فمن یکفر بعد منکم، تم میں سے جو کوئی بھی کسی ناشکرے پن کا مظاہرہ کرے گا، فإنی أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمین، تو اسے پھر میں وہ عذاب دوں گا جو تمام جہانوں میں کسی کو نہیں دوں گا۔ اتنا واضح جو ہے تم نے مانگا ہے نشان، اور خرق عادت کے آسمان سے جو ہے وہ خان اترے، تو اس کے بعد بھی اگر کسی نے کوئی غلط حرکت کی تو پھر یہ ہے کہ اس کو جو سزا ملے گی وہ ہوگی جو پوری دنیا میں کسی کو نہیں ملے گی۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور یاد کرو جب کہ کہا اللہ نے عیسیٰ ابن مریم سے، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، اے عیسیٰ ابن مریم کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے اتخذونی و امی الہین، کہ مجھے اور میری ماں کو بھی الہ بنا لینا، معبود بنا لینا، من دون اللہ، اللہ کے ساتھ۔ قال سبحانک، وہ عرض کریں گے اے اللہ تو پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میرے لیے بالکل روا نہیں تھا کہ میں وہ بات کہتا جس کا مجھے حق ہی حاصل نہیں۔ ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اگر میں نے کہا ہوتا تو وہ تیرے علم میں ہوتا۔ تعلم ما فی نفسی، تو جانتا ہے جو کچھ میرے جی میں ہے، ولا عالم ما فی نفسک، میں نہیں جانتا جو تیرے جی میں ہے۔ انک انت علام الغیوب، تو تو تمام غیبوں کا جاننے والا ہے۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی، میں نے نہیں کہا تھا ان سے کچھ بھی سوائے اس کے کہ جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، اور وہ کیا تھا؟ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ بندگی اور پرستش کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، اور میں ان پر نگران تھا جب تک کہ میں ان کے مابین تھا۔ فلما توفیتنی، جب تو نے مجھے اٹھا لیا، قبض کر لیا، کنت انت الرقیب علیہم، تو اب اس کے بعد تو ہی نگران تھا ان پر۔ وانت علی کل شیء شہید، اور یقیناً تو ہر چیز پر گواہ ہے اور ہر چیز کا نگران ہے۔ ان تعذبہم فانہم عبادک، اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، تجھے اختیار حاصل ہے، جس طرح چاہے عذاب دے، عذاب کے مستحق تو یہ ہو چکے ہیں۔ وَإِن تغفر لَهُمْ، اور اگر تو بخش دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ حکیم، تو زبردست ہے، تیرا اختیار مطلق ہے، کوئی تو اسے یہ نہیں پوچھ سکتا انہیں کیوں بخش دیا اس بدماشوں کو، نہیں، تیرا اختیار ہے۔ یہ ہے اصل میں تفویض الامر، اللہ کی طرف معاملے کو اس طریقے سے حوالے کر، اللہ جو تو چاہے کر، تو اگر چاہے تو انہیں عذاب دے، فإنہم عبادک، کہ تیرے بندے ہیں، ظاہر بات ہے کہ جو بھی تو چاہے تو یہ مکمل اختیار ان پر حاصل ہے، لیکن معاف کر دے تو تجھے اس کا بھی اختیار ہے۔ فإنک انت العزیز الحکیم۔ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، پھر اللہ فرمائے گا آج کا دن وہ دن ہے جس دن کے سچوں کو ان کی سچائی فائدہ پہنچائے گی۔ لہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کے لیے باغات ہوں گے جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی، رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش۔ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو جائے گا، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، ذالک الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، اور جو کچھ بھی ان میں ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں یہ سورہ مائدہ ختم ہوئی، اور گویا کہ مکی اور مدنی صورتوں کا پہلا گروپ اب ختم ہوا۔ تلاوت کی منزل ختم ہو چکی تھی سورہ نساء پر، سورہ مائدہ سے دوسری منزل شروع، لیکن دوسرا گروپ جو ہے وہ یہاں سے شروع ہوگا۔ یہ گروپ جو ہے یہ بڑا متوازن ہے اس اعتبار سے کہ اس میں دو ہی صورتیں ہیں مکی اور دو ہی ہیں مدنی۔ سورہ انعام، سورہ اعراف، یہ مکیات ہیں، اور سورہ انفال اور سورہ توبہ یہ مدنیات ہیں۔ یہ گویا کہ اس اعتبار سے چار صورتیں مل کر ایک گروپ بنے گا۔ اب یہ جو پہلی دو صورتیں ہیں اس کی، ان میں جو مشرکین عرب تھے سارا خطاب ان سے، اہل کتاب کا کہیں کہیں حوالہ ہو جائے گا، ضمنی تذکرہ ہو جائے گا، لیکن یہ مکی صورتوں کے اندر اصل میں اہل مکہ جو مشرک تھے اور آس پاس کے لوگ جو ان کے تابع تھے، لوگ جو انہی کے دین پر تھے، بت پرست تھے، وہ سب جو ہیں ان کے ساتھ جو رد و قضا ہوئی ہے، جو دلیل ہوئی ہے، جو انہوں نے اعتراضات کیے ہیں، جو انہوں نے جوابات دیے ہیں، پھر ان کو جو
حل کیا گیا ہے، یہ ساری بحثیں جو ہے آپ کو ان مکی صورتوں میں ملیں گی۔ نمبر 2 یعنی توحید، معاد اور رسالت کے بارے میں بنیادی تعلیمات، بنیادی دلائل وہ ملیں گے، جو ان پر اعتراضات ہوں گے ان کے جواب ملیں گے۔ نمبر 2 رسولوں اور نبیوں کی کچھ داستانیں پرانی، کیا ہوا پہلے رسولوں کے ساتھ، ہم نے پہلے بھی رسول بھیجے اور ان کی قومیں ہلاک ہوئی، کیوں ہوئی، کیسے ہوئی، ان کا ذکر آئے گا۔ تیسرا یہ کہ بنیادی انسانی اخلاقیات کا ذکر اس میں آئے گا، لیکن یہ کہ شریعت کے احکام کا معاملہ نہیں آئے گا، سوائے ایک نماز کے۔ وہ نماز تو پہلے دن سے ہی سمجھیے کہ قیام اللیل کی شکل میں تو وہ ایک چیز فرض ہو ہی گئی تھی، قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا اور زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ پھر رفتہ رفتہ وہ مکی دور میں، اور پھر 11 نبوی میں معراج کے وقت جو ہے یہ 5 وقتہ نظام بھی آ گیا نماز کا، لیکن باقی چیزیں جو ہیں ان کا سارا جو ہے معاملہ شریعت کے احکام کا وہ مدنی صورتوں میں آیا ہے۔ تو یوں سمجھیے کہ اب ایک دم چینج ہوگا، ہم محسوس کریں گے ہم یہ مدنی جنت میں رہے ہیں، یہ جنت تھی، یہ قرآن مجید کی جنت ہے، قرآن حکیم یہ مدنی جنت ہے، اب ہم داخل ہو رہے ہیں مکی جنت میں۔ تو جیسے کہ سورہ رحمان میں آپ دیکھتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور پھر آگے چل کر وہ مِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، تو جنتیں بھی قسم قسم کی ہیں۔ اسی طریقے سے گویا کہ یہ مدنی جنتیں تھیں جس کی ہم سیر کر رہے تھے 6 دن سے، اور اب یہ مکی جنتیں ہیں جن کا آغاز ہو رہا ہے۔ ان میں سے سورہ انعام اور سورہ اعراف یہ جوڑے کی شکل میں ہیں، اس کے بارے میں میں پھر بعد میں بتاؤں گا کہ جوڑے ہونے کی مناسبت سے ان میں کیا مشابہتیں ہیں اور کیا فرق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ کل تعریف، کل ثنا، کل شکر اس اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی اور روشنی اور اندھیرے بھی پیدا کر دیے۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، لیکن کافر لوگ جو ہیں وہ اللہ کے ساتھ اوروں کو برابر کیے دیتے ہیں، عدل کہتے ہیں برابری کو، وہ اللہ کے ساتھ برابر کر بربہم یعدلون، کچھ اور ہستیوں کو اللہ کا مد مقابل، اللہ کا کفر، اللہ کا ہمسر، اللہ کا مثل مثال، یہ کفر کیے سمجھیے شرک کے لیے جامع ترین انداز ہے۔ هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا گارے سے پھر ایک وقت معین کر دیا۔ یہ اجل ہے ہر شخص کی، اسے 50 سال جینا ہے، اسے 60 سال، اسے 70 سال، اسے 30 سال، اسے بس 2 مہینے ہی جینا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معین ہوتا ہے۔ ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون، اور ایک اور اجل ہے جو معین ہے اس کے نزدیک، وہ ہے قیامت، وہ اس کا وقت معین ہے اللہ کے نزدیک اور وہ بھی آئے گی، لیکن یہ کہ تم اس کے بارے میں شک کر رہے ہو۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وہی الہ ہے آسمانوں میں بھی زمین میں بھی۔ یہ نہیں ہے کہ زمین کے کچھ جو ہیں وہ اور ہیں اللہ اور آسمانوں کے اور ہیں الہہ، نہیں، ایک ہی اللہ ہے آسمانوں کا زمین کا۔ یعلم سرکم وجہرکم، وہ جانتا ہے تمہاری بھید بھی اور تمہارا ظاہر بھی جس کو تم بیان کرتے ہو۔ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ کہ تم کمائی کرتے ہو۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور نہیں آتی ان کے پاس نشانی ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی بھی مگر یہ کہ وہ اس سے اعراض ہی کرتے رہتے ہیں، توجہ ہی نہیں کرتے۔ فقط کذبوا، یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ مکی دور کے آخری زمانے کی صورتیں ہیں، سورہ اعراف اور سورہ انعام، گویا کہ مدنی دور کی صورتوں کے ساتھ ان کو اس طرح رکھا گیا ہے کہ یہ چونکہ ہجرت سے متصل قبل کی صورتیں ہیں۔ فقط کذبوا بالحق لما جاءهم، تو انہوں نے جھٹلا دیا حق کو اس کے بعد کہ ان کے پاس آیا۔ فسوف یاتیہم انباء ما كانوا به یستهزئون، تو ان قریب ان کو آ جائیں گی خبریں جن کا کہ یہ مذاق اڑایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے گا۔ الم یروا کما اہلکنا من قبلہم من قرن، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی نسلوں کو، کتنی قوموں کو ہم نے ہلاک کیا۔ مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم، انہیں تو ہم نے وہ تمکن عطا کیا تھا، وہ غلبہ عطا کیا تھا زمین میں کہ جو تمہیں دیا بھی نہیں ہے، اے مکے والو، اے قرشی ہو، تمہاری تو وہ حیثیت ہی نہیں ہے جو عاد کی تھی، جو سمود کی تھی، ایسی عظیم قومیں تھی۔ وارسلنا السماء علیہم مدرارا، ان پر ہم نے بارش جو ہے برسایا مسلسل،
اور سمندر کے سوتے ان کے لیے کھول دیے. وجعلنا الانہار تجری من تحتہم، اور ان کے قدموں تلے جو ہیں ہم نے جو ندیاں اور چشمے رواں کر دیے. فاہلکناہم بذنوبہم، لیکن پھر ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی پاداش میں ہلاک کیا. وانشأنا من بعدہم قرنا آخرین، اور ان کے بعد ہم نے ایک اور نسل کو پیدا کر دیا. وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، اور اے نبی اگر ہم ان پر اتار دیتے، آپ پر اتار دیتے ایک کتاب، ایک لکھی ہوئی اوراق کے اندر، صفحوں کے اندر، کاغذ میں، اور یہ اسے چھو بھی لیتے، تب بھی یہ کہتے اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی، یہ کافر یہ کہتے کہ نہیں یہ جادو ہے، ہماری آنکھوں کے اوپر ہمارے ہاتھوں پر کوئی نظر بندی کر دی گئی ہے کہ ہمیں یہ کتاب نظر آ رہی ہے. کیونکہ یہ مطالبہ ان کا آ چکا ہے سورہ آل عمران میں کہ کتاب نازل کیجیے تو ہم جو ہے مانیں گے. آپ تو کہتے ہیں کہ وہی مجھ پر نازل ہوتی، کسی نے اترتے دیکھی تو ہے نہیں، آپ کے دل میں نازل ہوا، آپ نے اپنی زبان سے ادا کی. تو یہاں پر اصل میں اس صورت کا ایک بڑا جو ہے اہم مضمون جو ہے بار بار آئے گا دہرا کر، یہ اس صورت کا عمود ہے. وہ یہ ہے کہ مکے کے لوگ مطالبہ کر رہے تھے کہ اگر آپ رسول ہیں، نبی ہیں، تو معجزے دکھائیے. وہ معجزے دکھائیے جو حضرت موسیٰ کو ملے تھے، 9 معجزے، ویسے معجزے دکھائیے. عیسیٰ کو ملے تھے معجزے، وہ معجزے دکھائیے. اب یہ بات بظاہر جو ہے ان کی معقول تھی کہ جب اور نبیوں کو اللہ نے ایسے معجزے دیے تو آپ کو کیوں نہیں، آپ بھی ہے. عوام کو انہوں نے اس پر گمراہ کیا. ادھر اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ ہم انہیں معجزے نہیں دکھائیں گے. وہ تھا وہ وقت جب کہ ابھی انسان پوری طرح بالغ نہیں تھا، تو خرق عادت چیزیں ہم دکھاتے تھے. اب انسان بالغ ہو گیا ہے، عاقل ہو گیا ہے، اسے عقل سے سمجھنا ہے. اب معجزہ بس یہ قرآن ہے، جسے بھی ہدایت لینی ہو قرآن سے لے، اور جسے نہیں لینی تو بڑے سے بڑا معجزہ دیکھ کر بھی وہ ایمان نہیں لائے. کیا حضرت موسیٰ کے معجزے دیکھ کے فرعون ایمان لے آیا تھا؟ اور حضرت عیسیٰ کے معجزے دیکھ کر کیا یہودی ایمان لے آئے تھے؟ تو معجزوں سے کچھ نہیں ہوتا، یہ تو کٹ حجت کی والی بات ہے. لیکن حضور کے لیے یہ چیز جو ہے بڑی پریشانی کی بات بن گئی تھی کہ عوام جو ہیں وہ اپنے سرداروں، اپنے جو قریش کے سردار تھے، ان کی اس بات میں وزن محسوس کرتے تھے کہ یہ کہہ رہے ہیں بھائی ٹھیک ہے آپ رسول ہیں، ہم مان لیں گے آپ کو، ہمیں ویسا معجزہ دکھائیے. آپ ابھی مکے کے اندر ایک محل آپ کے لیے تیار ہو جائے سونے اور چاندی کا، اس مکے کے اندر ابھی کوئی چشمہ جاری ہو جائے، باغ ایک جو ہے کھجوروں کا اور انگوروں کا باغ آپ کے لیے بن جائے، بس بنا کے دکھائیے تب آپ مانیں گے. تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ہم لو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس، اے نبی اگر ہم ان کے مطالبے کے مطابق آپ پر ایک کتاب جو ہے کاغذ والی لکھی ہوئی اتار دیتے، فلمسوہ، اور وہ اسے چھو بھی لیتے، بأیدیہم اپنے ہاتھوں سے، لقال الذین کفروا ان ھذا الا سحر مبین، تو یہ کہتے یہ کافر لوگ یہ تو کھلا جادو ہے. وقالوا لولا انزل علیہ ملک، اور وہ کہتے ہیں کہ ان پر فرشتہ کیوں نازل نہیں ہوا. وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ، اگر ہم نے فرشتہ اتار دیا تو پھر تو سارا قصہ ہی پاک ہو جائے گا. تو فرشتے تو آئیں گے قیامت کے دن، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، پھر آخری حساب کتاب ہوگا، پھر فیصلے کر دیے جائیں گے. ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، پھر انہیں یہ کوئی مہلت نہیں ملے گی فرشتے کے آنے کے بعد. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، اب تو اگر ہم کسی فرشتے کو بھی بھیجیں گے تو انسان بنا کر بھیجیں گے اس کو. جیسے ابھی میں نے ذکر کیا تھا حدیث جبرائیل، حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے، کسی نے نہیں پہچانا انہیں، یہاں تک کہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور نے بھی نہیں پہچانا. انہوں نے عام ایک سائل کے حیثیت سے سوال کیے، اخبرنی عن الاسلام، اخبرنی عن الایمان، اخبرنی عن الاحسان، اخبرنی عن الساعہ، اسلام کے بارے میں بتائیے، ایمان کے بارے میں بتائیے، احسان کے بارے میں بتائیے، اور قیامت کے بارے میں بتائیے. حضور نے جوابات دیے، پھر وہ چلا گیا سائل. تو انسانی شکل بھی آئے گا اگر فرشتہ آئے گا دنیا میں. وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور اس صورت میں ان کو پھر وہی شبہ پڑ جائے گا جیسا کہ اب پڑ رہا ہے. جیسے کہ محمد کو ماننے کو تیار نہیں اللہ کے رسول، وہ فرشتہ بھی انسانی شکل میں آئے گا تو کیسے مان لیں گے. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اے نبی آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا استہزاء ہوا ہے، مذاق اڑا ہے. فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور پھر گھیر لیا ان لوگوں کو کہ جو ہنسی اڑایا کرتے تھے اسی چیز نے جس کا کہ وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. جس عذاب کا مذاق اڑاتے تھے وہی مذاق آیا، اسے انہیں گھیر لیا اور تباہ و برباد کر دیا. قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہیے ذرا گھومو پھرو زمین کے اندر اور دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا تھا. اسی عرب کی سرزمین میں جنوبی علاقے میں قوم عاد آباد تھی، اسی عرب میں شمال مغربی کونے میں قوم سمود آباد تھی.
ہمارے قافلے جاتے ہیں شام کی طرف تو راستے میں جو ہے سدوم اور عمورہ کی بستیاں جہاں حضرت لوط علیہ السلام آئے تھے آتی ہیں، اور مدین کا مقام بھی آتا ہے. یہ سب قومیں وہ تھی جو ہلاک ہوئی. قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا دیکھو. قل لمن ما فی السماوات والارض. ان سے پوچھیے آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے کس کا ہے؟ قل اللہ. اور فرما دیجیے اللہ ہی کا ہے. کتب علی نفسہ الرحمہ. اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر دیا ہے، لکھ دیا ہے اپنے اوپر رحمت. اور اس رحمت کا سب سے بڑا مظہر کیا ہے؟ نوٹ کیجئے، لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وہ لازماً جمع کرے گا تمہیں قیامت کے دن. لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے. اب یہ کس اعتبار سے؟ رحمت کس اعتبار سے ہے یہ؟ یعنی یہ تو آدمی جو جہنمی ہے وہ تو سمجھے گا کہ میرے لیے تو مصیبت ہے یہ قیامت، اس کے نتیجے میں تو مجھے جہنم میں جھونکا جائے گا. یہ اہل جنت کے لیے رحمت ہے، نیکوکاروں کے لیے. تم نے دنیا میں تکلیفیں اٹھائی میرے لیے، میرے دین کے لیے، ایثار کیا، قربانی دی، تم نے خرچ کیا، اللہ کے دین کے لیے انفاق کیا، یا تم نے اپنی جان دے دی، تم نے صداقت کے لیے، سچائی کے لیے، عدل کے، انصاف کے لیے نقصانات جھیلے، تو اب بہت ظلم ہو جائے گا تم پر اگر تمہیں اس کا اجر و ثواب نہ ملے. اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ نہیں ہے کہ پھر ایسے بندوں کو اجر و ثواب نہ ملے. لہذا ان کے لیے یہ رحمت ہے. قیامت ہوگی اور پھر ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ رحمت کا ظہور ہوگا. الذین خسروا انفسهم وهم لا یؤمنون. لیکن یہ کہ جو لوگ اپنے آپ کو خسارے میں ڈالنے کا، اپنے آپ کو برباد کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے. وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ. اسی کا ہے جو کچھ کہ ساکن ہو جاتا ہے رات میں. اور آگے یوں سمجھیے کہ وَمَا تَحَرَّكَ فِي النَّهَارِ، یہ الفاظ محذوف ہیں. اور اسی کے لیے جو کچھ کہ دن کے وقت متحرک ہوتا ہے. یعنی دن اور رات کا فرق کیا ہے؟ رات کو سکون، لوگ سوئے ہوئے ہیں، ہر چیز کے اوپر سکون تاری، فضا پر سکون تاری ہے. دن میں حرکت ہے، حسرت بسل ہے، بھاگ دوڑ ہے، آنا ہے، جانا ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. قُلْ غَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. کہیے اے نبی، کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا رب بنا لوں، پشت پناہ، حامی، مددگار بنا لوں، ولی بنا لوں، جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے. وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ. وہ کھانا کھلاتا ہے، رزق دیتا ہے، اسے رزق نہیں دیا جاتا، اسے کسی رزق کی حاجت نہیں ہے. قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ. کہہ دیجئے مجھے تو حکم ہوا کہ سب سے پہلا فرما بردار میں خود بنوں. یہ نہیں کہ میں تمہیں سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی فرما برداری اختیار کرو، سب سے پہلے فرما برداری میں اختیار کر رہا ہوں. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. اور ہرگز مت ہو جانا مشرکین میں سے. قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. کہہ دیجئے کہ مجھے بھی اندیشہ ہے اگر میں اپنے رب کی معصیت کروں گا تو مجھے بھی اندیشہ ہے ایک بڑے دن کے عذاب کا. یعنی میں بھی مستثنیٰ نہیں ہوں، تمام انسانوں کے لیے. رسول بھی انسان ہے. حضرت یونس علیہ السلام رسول تھے، یہ غلطی ہوئی اور پکڑ ہو گئی اور مچھلی کے پیٹ کے اندر بند کر دیے گئے. آپ کو معلوم ہے وہاں انہوں نے تسبیح کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تب توبہ قبول ہوئی. تو رسولوں پر بھی گرفت ہو سکتی ہے، رسولوں کے لیے بھی پکڑ ہے اللہ کی. الرب رب وان تنزل والعبد عبد وان ترقى. بندے بندے ہی ہوتے ہیں، چاہے وہ بندے رسول کی شکل اختیار کر دے، اللہ رسول بنا دے، بندہ تو رہے گا. ہمارے کلمہ شہادت میں پہلے عبدیت کا اقرار ہے. نشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. پہلے وہ اللہ کے بندے ہیں، پھر اللہ کے رسول ہیں. من یصرف عنہ یومئذ. جس سے بھی وہ عذاب جو ہے اس دن ٹل گیا یا ٹال دیا گیا، فقد رحمہ. تو اس پر تو اللہ نے بڑا رحم کر دیا. وذالک الفوز المبین. اور یقیناً وہ بڑی نمایاں اور روشن کامیابی ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچ جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کوئی ضرر آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. تو اس کا دور کرنے والا کوئی نہیں سوائے اس کے. اب کسی دیوی کو، کسی دیوتا کو، کسی بزرگ کو کہیں جا کر منت ماننا، کہیں جا کر کچھ اور کرنا، کہیں کسی درخت میں جا کے دھاگے باندھ آنا، اس سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ کو پکارو، اللہ سے مانگو. اگر وہ تکلیف آئی ہے تو اللہ کی طرف سے آئی ہے، وہی ٹال سکتا ہے. وہیں ہم سب کا بھی خیر ہے. اور اگر وہ تمہیں پہنچا دے خیر، فہو علی کل شیء قدیر. تو وہ تو ہر چیز پر قادر ہے ہی.
وهو القاہر فوق عبادہ، اور وہ پورے طور پر زور آور ہے، مستولی ہے، چھایا ہوا ہے اپنے بندوں پر۔ وهو الحکیم الخبیر، اور وہ ہے کمال حکمت والا اور ہر اعتبار سے باخبر۔ قل ای شیء اکبر شہادہ، کہیے نبی سے پوچھئے کس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہوگی، اور خود ہی کہیے قل اللہ، اللہ کی گواہی سے بڑی گواہی تو کسی کی نہیں ہو سکتی۔ شہید بینی و بینکم، سن لو وہ اللہ گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اپنی طرف سے گھڑ کر نہیں کہہ رہا ہوں، جو قرآن میں پیش کر رہا ہوں وہ اللہ کی وحی ہے، اللہ کی طرف سے نازل، وہی گواہ ہے سب سے بڑا۔ وَأُوحِیَ إِلَیَّ هَذَا الْقُرْآنُ، اور میری جانب یہ قرآن وحی کیا گیا ہے، لِأُنذِرَکُم بِہ، تاکہ میں خبردار کر دوں تمہیں اس کے ذریعے سے، وَمَن بَلَغَ، اور جس کو بھی یہ پہنچ جائے، جس تک بھی قرآن پہنچ جائے گا گویا کہ اللہ کی طرف سے خبردار کرنے کا عمل اس کے اوپر حضور کی جانب سے پورا ہو گیا۔ یعنی آج اگر حضور موجود نہیں ہے، لیکن حضور کا کوئی امتی یہی کام کر رہا ہے، وہ تبلیغ کر رہا ہے، اللہ کا دین پہنچا رہا ہے لوگوں تک، تو گویا کہ یہ حضور ہی کی تبلیغ ہے۔ ہی از پریچنگ آن بہاف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے کہ بلغوا عنی ولو آیۃ، پہنچاؤ میری جانب سے، آن مائی بہاف، کیا ایک ہی آیت پہنچاؤ۔ اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ، تاکہ میں خبردار کر دوں تمہیں اس کے ذریعے سے، ومن بلغ، اور ہر اس شخص کو خبردار کر دوں جس تک یہ قرآن پہنچ جائے۔ اَإِنَّکُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً، کیا تم واقعی گواہی دیتے ہو اس بات کی کہ اللہ کے ساتھ کچھ اور آلہہ بھی ہیں؟ اسے کہتے ہیں سرچنگ کوشچن، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرو، کیا واقعی تمہارا یہ خیال ہے؟ تاکہ انسان ذرا اپنے ضمیر کو جھنجھوڑے دیکھے۔ اَإِنَّکُمْ لَتَشْهَدُونَ، کیا واقعی تم گواہی دیتے ہو ان مع اللہ آلہۃ اخری، کہ اللہ کے ساتھ کچھ اور بھی الہ ہے؟ اللہ اشہد، اے نبی کہہ دیجئے بھائی میں تو گواہی نہیں دے سکتا، قل انما هو الہ واحد، کہہ دیجئے وہ تو ایک ہی الہ واحد ہے تنہا، واننی بریء مما تشرکون، اور میں بری ہوں، بیزار ہوں ان تمام چیزوں سے جنہیں تم نے شریک ٹھہرایا ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی، نصارہ اور یہود، وہ پہچانتے ہیں اس کو جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ یہ سورہ بقرہ میں بھی آیت آ چکی ہے، کس کو پہچانتے ہیں؟ اللہ کے رسول کو بھی پہچانتے ہیں کہ یہ وہی آخری نبی، آخر زمان یہی ہیں جن کی پیشن گوئیاں تورات میں بھی ہیں، انجیل میں بھی ہیں۔ اللہ کی کتاب کو پہچانتے ہیں، یہ وہی کتاب موعود ہے جس کی خبر دی گئی تھی کہ میں اپنے اس آخری رسول کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا، جو وہ کتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ تو قرآن مجید اور رسول دونوں ایک ہی ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ پہچانتے ہیں اس کو جیسے کہ اپنے بیٹوں کو۔ الذین خسروا انفسهم وهم لا یؤمنون، لیکن جو لوگ اپنے آپ کو برباد کرنے پر تلے بیٹھے ہو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر کوئی جھوٹ جڑ دیا، کوئی طوفان باندھ دیا، تہمت لگا دی۔ یعنی کوئی شخص کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ پر وحی کی ہے، اس سے بڑا جھوٹ اور کوئی نہیں۔ بازی بازی باری سے ہم بابا ہم بازی، اللہ پر جھوٹ جڑنا۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، جو اللہ پر افترا بازی کرے، او کذب بآیاتہ، لیکن اتنا ہی بڑا جرم یہ بھی ہے کہ اس کی طرف سے وحی آئی ہے، آیت آئی ہے اور آپ جھٹلا رہے ہیں۔ جتنا بڑا جرم یہ ہے کہ وہی آپ پر نہیں آئی اور وہی کا دعویٰ آپ کر رہے ہیں، آپ نبوت اور رسالت کا دعویٰ کر رہے ہیں، کتنی بڑی گمراہی۔ اتنی بڑی گمراہی یہ ہے کہ جو سچی وحی ہے، اللہ کی طرف سے جو ہدایت اور آیات آئی ہیں ان کو جھٹلا رہے ہیں۔ انہ لا یفلح الظالمون، ایسے ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔ ویوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذین اشرکوا این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون، اور ذرا تصور کرو اس دن کا جس دن کہ ہم ان سب کو جمع کریں گے اور پھر ہم ان سے کہیں گے جو شرک کرتے تھے دنیا میں، این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون، کہاں ہیں وہ تمہارے شرکاء جن کا تمہیں زعم ہو گیا تھا، خیال ہو گیا تھا یہ ہمیں بچا لیں گے، یہ ہمیں جو ہے چھڑا لیں گے، ان کا وہاں زور چلتا ہے، وہ بڑے مقربین بارگاہ ہیں۔ ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا، پھر اب ان کی کوئی چال اس کے سوا نہیں رہے گی کہ وہ کہیں گے واللہ ربنا ما كنا مشرکین، نہیں نہیں اے اللہ تیری قسم ہم مشرک نہیں تھے، ہم شرک نہیں کرتے تھے۔ انظر کیف کذبوا علی انفسہم، دیکھیے
کیسے وہ جھوٹ بولیں گے اپنے اوپر، سفید جھوٹ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جو انہوں نے گھڑ لی تھی باتیں، یہ لات عزا منات یہ ہمیں چھڑا لیں گے، یا کوئی اور اولیاء اللہ جو ہیں وہ ہمیں بچا لیں گے، تو وہ بات جو ہے وہ سب ان کے ہاتھ سے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے. ضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، وہ ساری ان کی گھڑی ہوئی باتیں جو ہیں وہ ہوا ہو جائیں گی، ان کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی. وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور اے نبی ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ کی باتیں بڑی توجہ سے سنتے ہیں. وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، اور ہم نے ان کے دلوں کے اوپر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اس کو سمجھ نہیں سکتے. وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے کانوں میں بھی بوجھ ہے. وَيَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور یہ اگر تمام نشانیاں بھی دیکھ لیں گے تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. یہ اصل میں کیوں ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ نیت ان کی غلط ہے. یہ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں، عوام پر اثر ڈالنے کے لیے کہ دیکھو جی ہمارا یہ سردار گیا تھا، بہت توجہ کے ساتھ اس نے محمد کی باتیں سنی ہیں، آخر عقل والا آدمی ہے، سمجھدار آدمی ہے، یہ سرد و گرم کشیدہ ہے، اس نے دنیا دیکھی ہوئی ہے، تو اس نے جو فیصلہ کیا کہ کچھ نہیں ہے، یہ سب ایسے ہی ہے، بس کھیل تماشا ہے، تو ٹھیک ہی کیا ہوگا نا. یہ عوام کا انعام ہوتے. جو سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا استبر الذین تبعوا من الذین تبعوا، ایک وہ ہے جو متبع ہوتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، ایک وہ ہے جو متبع ہوتے جن کی پیروی کی جاتی ہے. تو یہ جو سردار تھے وہ لوگ آتے تھے اور بن بن کر بیٹھتے تھے، جیسے بڑی توجہ سے اور دلی آمادگی سے اور خلوص سے سن رہے ہیں، لیکن ان کی نیت کی وجہ سے ان کے دلوں کے اوپر وہ خول چڑھے ہوئے تھے. اکنۃ ان یفقہوہ فی آذانہم وقرا، کانوں کے اندر بھی ثقل ہے. وَيَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، ساری آیتیں بھی دیکھ لیں گے تب بھی ایمان نہیں لائیں گے. حتیٰ اذا جاؤوک یجادلونک، یہاں تک کہ جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں پھر آپ سے جھگڑتے ہیں. یقول الذین کفروا، اور کہتے ہیں یہ کافر لوگ، ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ کچھ نہیں ہے، یہ پچھلوں کی باتیں ہیں، پچھلوں کی کہانیاں ہیں، یہ موسیٰ عیسیٰ کے قصے لے کر بیٹھا ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور کیا ہے ان کے پاس. وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، وہ اس سے روکتے بھی ہیں اور خود رکتے بھی ہیں، بھاگتے بھی ہیں. خود بھی حضور کی دعوت کو قبول کرنے سے بدکتے ہیں، رکتے ہیں، بھاگتے ہیں، اور دوسروں کو روکتے ہیں. اپنے عوام الناس کو جو ہے وہ طرح طرح کے جو ہے پروپیگنڈے کر کے انہیں دور رکھتے ہیں. وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور وہ نہیں ہلاک کر رہے مگر صرف اپنے آپ کو. وَمَا يَشْعُرُونَ، لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، اور کاش کہ تم دیکھ سکو جبکہ وہ آگ کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے. فقالوا، تو اس وقت وہ کہیں گے یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا، کاش کہ ہمیں لوٹا دیا جائے، ایک دفعہ پھر دنیا میں بھیج دیا جائے، پھر ہم تکذیب نہیں کریں گے، نہیں جھٹلائیں گے اپنے رب کی آیات کو. ونکون من المؤمنین، اور ہم تو پورے پکے ٹھکے مومن بن جائیں گے. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، لیکن ان کے لیے اصل میں ظاہر ہو چکا ہوگا وہ معاملہ جسے وہ پہلے چھپاتے تھے. دلوں میں اس وقت بھی صداقت آ گئی تھی کہ ہاں یہ بات صحیح ہے، لیکن چھپائے رکھی اور کہوں اڑے رہے. وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اول تو لوٹنا ہے نہیں، قیامت کے بعد واپس دنیا میں آنا ہے نہیں، لیکن بالفرض اگر یہ لوٹا بھی دیے جائیں لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، یہ پھر وہی کریں گے، دوبارہ اعادہ کریں گے اسی شے کا جس سے یہ روکے گئے ہیں. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور یقیناً یہ جھوٹے ہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.